ابھی تک تو ہم نے جتنا کچھ پڑھا اس کتاب میں سے وہ زبان کا غلط استعمال تھا اور اس سے حفاظت کرنے کے طریقے. لیکن اب زبان کو پھر استعمال کہاں کریں؟ اگر یہ بھی نہیں کہنا، یہ بھی نہیں بولنا، جھوٹ بھی نہیں بولنا، جھوٹی قسم بھی نہیں کھانا، جھوٹی گواہی بھی نہیں دینی، اور کسی کا مذاق بھی نہیں اڑانا، تانا بھی نہیں دینا، تو پھر تو باتیں ہی ختم. پھر کریں کیا؟ پھر زبان تو اتنی زبردست چیز ہے جو اللہ نے دی ہے، اس کا استعمال کہاں کریں؟ تو اس کا استعمال خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، جیسا کہ ابھی ذکر ہوگا. اللہ کا ذکر کثرت سے کریں. یعنی جب زبان فضول باتوں سے خالی ہوگی تو اس کو کس سے بھریں؟ اللہ کے ذکر سے. قال اللہ تعالی واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. ذکر کا کیا فائدہ ہے؟ زیادہ ذکر کا کیا فائدہ ہے؟ فلاح، کامیابی. یعنی انسان دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا اگر وہ اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرے گا. ایک اور جگہ پر آتا ہے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. مغفرت کا وعدہ کیا ہے اور اجر عظیم تیار کیا ہے. تو زبان ہلانے میں کیا مشکل ہے اگر اس کو غلط بات کرنے کی بجائے اچھی بات کرنے میں ہلایا جائے. قال عمر يا رسول الله أي المال أتخذ؟ قال ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة تعينه على أمر الآخرة. سیدنا صوبان سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم کون سا مال اپنے پاس رکھیں؟ آپ نے فرمایا شکر گزار دل. یعنی یہ نہیں کہا سونا رکھو، چاندی رکھو، پیسہ رکھو، کہا شکر گزار دل، ذکر کرنے والی زبان، اور ایسی بیوی جو امور آخرت پر اس کی مدد کرنے والی ہو. یعنی ایسی عورت سے شادی کرو جو تمہاری آخرت کو سنوار دے، نیکی کے کاموں میں تمہاری مددگار ہو. جی. عن عبد الله بن بسر أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأنبئني منها بشيء أتشبث به. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. جزاک اللہ. سیدنا عبداللہ بن بسر سے روایت ہے کہ ایک اعرابی نے، بدو نے، دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اسلام میں نیک اعمال بہت زیادہ ہیں، یہ سارے میں نہیں کر سکتا، مجھے ایک بات بتا دیجئے جسے میں مضبوطی سے پکڑ لوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری زبان ہر وقت اللہ عز و جل کے ذکر سے کر رہے. یعنی بہت سی چیزیں نہیں کر سکتے تو ایک کام ہر وقت کرتے رہو. کون سا؟ اللہ کا ذکر کثرت سے ہر وقت، چاہے باتیں بھی کر رہے، بیچ بیچ کے وقفوں میں بھی سبحان اللہ سبحان اللہ. انسان اگر زبان سے نہیں بھی تو دل میں بھی ضرور کرتا رہے. عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جندان فقال سيروا هذا جندان سبق المفردون. قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات وفي رواية الذين يذكرون في ذكر الله. جزاک اللہ خیر. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے راستے میں چل رہے تھے. آپ ایک پہاڑ پر سے گزرے جسے جمدان کہا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلتے رہو، یہ جمدان ہے. مفردون سبقت لے گئے، آگے بڑھ گئے. انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مفردون کون ہیں جو آگے بڑھ گئے؟ آپ نے فرمایا اللہ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، یعنی وہ نیکیوں میں دوسروں سے آگے نکل گئے. اور ایک روایت میں آتا ہے جو اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں وہ بڑے مرتبے پائیں گے، بڑے درجات پائیں گے. اس لیے کبھی بھی ذکر نہ چھوڑیں کہ درجوں میں کمی ہو.
تلاوت قرآن. عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصني قال عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله. قلت يا رسول الله زدني قال عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذكر لك في السماء. جزاک اللہ. سیدنا ابو ذر سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے کوئی وصیت کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر اللہ کا تقوی لازم ہے، یعنی اللہ سے ڈرو، کیونکہ وہ تمہارے سب کاموں کی بنیاد ہے. ہوتا ہے نا کہ ہم بہت سا علم بھی حاصل کر لیتے ہیں لیکن ہمارے اندر عمل نہیں آتا. کیا وجہ ہوتی ہے؟ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے. تو اللہ سے ڈرو کیونکہ اس سے سارے کام درست ہو جائیں گے. میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزید وصیت کیجیے، اور کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تلاوت قرآن کو اپنے لیے ضروری سمجھو، کیونکہ یہ تمہارے لیے زمین پر نور کا سبب اور آسمان میں ذخیرہ ہوگا. ہم سب اپنے اپنے اعمال نامے پر ڈیلی غور کریں کہ اس میں تلاوت قرآن کا کتنا پورشن ہوتا ہے. کبھی ہم کسی دنیا کے کام میں مصروف ہو جاتے ہیں، کبھی کسی میں، اور جو فالتو وقت ملتا ہے اس کو فون پر باتیں کرنے میں گزار دیتے ہیں، اور جو چیز ہمارے لیے ذخیرہ ہو سکتی ہے، اجر عظیم کا باعث ہو سکتی ہے، اس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے. تو میں اپنے آپ کو بھی اور آپ سب بہنوں کو اسی بات کی وصیت کروں گی جس کی وصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ تلاوت قرآن کو اپنے لیے ضروری سمجھو، لازم سمجھو، کیونکہ یہ تمہارے لیے زمین پر نور کا سبب ہے. یعنی دنیا میں بھی مشکلیں آسان ہوگی. دیکھیں نا، اندھیرے غموں کے بھی ہوتے ہیں، اندھیرے مشکلات کے بھی ہوتے ہیں، تو جب انسان تلاوت کرتا ہے تو اندھیرے دور ہو جاتے ہیں، اور آسمان میں ذخیرہ ہوگا، یعنی بڑا اجر وہاں پر تمہیں ملے گا اس کا. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. قال اللہ تعالی وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور لازم ہے کہ تم میں ایک ایسی جماعت ہو جو نیکی کی طرف دعوت دے اور اچھے کام کا حکم دے اور برائی سے منع کرے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. یعنی اچھے کام کرنے کے لیے لوگوں کو راہ دکھائے، جو برے کام کر رہے ہیں ان کو روکنے والے ہوں. تو جو لوگ یہ کام کریں گے کہ دوسروں کو نیکی کی تلقین کریں گے اور خود بھی اس کام کو کریں گے اور دوسروں کو برائی سے روکیں گے، وہ کامیاب ہو جائیں گے. یہ کامیابی کا نسخہ ہے. نیکسٹ. قال اللہ تعالی والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور مومن مرد اور مومن عورتیں ان کے بعض کے دوست ہیں، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، مددگار ہیں. وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں. عام طور پر جب دوست بنتا ہے کوئی تو وہ ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتا کیونکہ اسے پتا ہوتا دوست ناراض ہو جائے گا. لیکن ایمان والی دوستی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں انسان دوسرے کو ساتھ آنےسٹ ہوتا ہے. یہ بھی آنےسٹی ہوتی ہے کہ دوسرے کو اچھی چیز کے بارے میں بتایا جائے، اور اگر اس کی کوئی بری عادت ہے یا وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس سے روکا جائے. عام طور پہ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا جیسے لڑکیاں ایک دوسرے کی دوست ہوتی ہیں تو وہ اپنے راز ایک دوسرے سے شیئر کرتی ہیں. اب اگر آپ کو پتا چلے کہ آپ کی دوست غلط راستے پر جا رہی ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کو منع کریں. یہ نہ سوچے کہ یہ مجھ سے ناراض ہو جائے گی. اگر ناراض ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر دوست عطا کر دے گا. لیکن اگر آپ نے منع نہ کیا تو وہ بھی ڈوبے گی اور آپ بھی. اس لیے یہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم پر ایک فریضہ عائد ہوتا ہے اور اسے ہمیں نبھانا ہے. نیکسٹ. عن حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر
أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. سیدنا حذیفہ بن یمان سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور با ضرور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں پر عذاب بھیج دے، پھر تم اس سے دعائیں کرو اور وہ تمہاری دعائیں قبول نہ کرے. یعنی اگر کوئی کسی کو برائیوں سے نہیں روکتا تو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہمارے آس پاس کوئی بھی غلط کام کر رہا ہے، کوئی غلط بات کر رہا ہے، تو اس کو پیار سے محبت سے بتانا چاہیے. جی. عن ابی شریح الخزاعی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. سیدنا ابو شریح خزاعی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، یعنی مومن ہو، اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے سے اچھا سلوک کرے. سب سوچیں آپ کا اپنے ہمسایوں کے ساتھ کیسا تعلق ہے. اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام یعنی عزت کرے. اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے. اچھی بات کرے یا پھر خاموش رہے. خیر کی دو اقسام ہیں، الخیر فی المقال لنفسہ، یعنی خیر خود اچھی بات ہو. جہاں تک اچھی بات کا تعلق ہے تو وہ اس طرح کہ وہ اللہ کا ذکر کرے، تسبیح اور تحمید کرے، یعنی سبحان اللہ الحمدللہ پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، علم سکھائے، نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کرے. یہ سب کچھ فی ذات ہی خیر ہے، اچھا ہے، یعنی یہ ساری باتیں خیر کی باتیں ہیں. دوسرا ہے الخیر لغیرہ، دوسروں کے فائدے کی بات ہو. جہاں تک اس خیر کا تعلق ہے تو وہ فی ذاتی ہی نہیں لغیرہ ہی ہوتی ہے. وہ یہ ہے کہ وہ ایسی بات کہے جو فی ذاتی ہی خیر تو نہیں، لیکن ہم نشینوں کو خوش کرنے کے لیے یا ان میں خوشی داخل کرنے کے لیے وہ خیر بن جاتی ہے. یہ بھی ایک خیر ہے کیونکہ اس کے نتیجے میں انس پیدا ہوتا ہے. یعنی کوئی شخص پریشان ہے، رو رہا ہے، بے حال ہے، تو اس کو کوئی اچھی بات کر دینا جس سے اس کا دل بہل جائے، اس کو صبر آ جائے، تو یہ بھی خیر ہے. کیونکہ یہ بھی ایک خیر ہے کیونکہ اس کے نتیجے میں انس پیدا ہوتا ہے، وحشت کا ازالہ ہوتا ہے. یعنی چپ کر کے نہیں بیٹھ جانا کسی کے پاس کہ دوسرا آپ سے گھبرانے لگے، اور الفت حاصل ہوتی ہے. کیونکہ اگر آپ کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائیں اور آپ کو کوئی ایسی بات نہ ملے جو فی ذاتی ہی خیر ہو، اور اگر آپ پوری مجلس میں خاموش بھی بیٹھے رہیں گے تو اس میں بھی ایک وحشت اور عدم الفت پائی جائے گی، لوگوں کو آپ گرام ہوں گے. لیکن آپ کو ایسی بات کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے جو فی ذاتی ہی خیر نہ ہو، تاکہ اس کی وجہ سے ہم مجلس لوگوں کے دل خوش ہو جائیں، تو یہ لغیری ہی خیر بات ہوگی. یعنی ایک تو ہے کہ کسی کو قرآن حدیث سنانا، تو بعض اوقات اس کا موقع نہیں ہوتا، تو پھر کیا ہے، اپنے الفاظ میں ہلکی پھلکی کوئی اچھی اچھی بات کرنا جو جھوٹ ہو، جو نہ مذاق ہو، نہ کسی کی غیبت ہو، نہ کسی کے اوپر تانا ہو، اور اچھی گفتگو کرنا. تو اس سے کیا ہے کہ محفل کے اندر ایک خوشی اور خوشگواری پیدا ہو جائے گی. یہ بھی نیکی کا کام ہے. جی. عن حذیفہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحقرن شيئا من المعروف ان تأتيه ولو ان تلقى اخاك المسلم ووجهك بسط اليه ولو ان تؤنس الوحشان بنفسك. سیدنا حجامی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نیکی کو کرتے ہوئے اسے معمولی نہ سمجھو. یعنی چھوٹا سا بھی اچھا کام ہے، اچھی بات ہے، تو اسے چھوٹا نہ سمجھو. اگرچہ تم اپنے مسلمان بھائی کو کشادہ چہرے سے ملو، اور خواہ کسی تنہا آدمی کی گھبراہٹ اس کے ساتھ رہ کر دور کرو. یعنی بعض اوقات بزرگ لوگ گھر میں ہوتے ہیں، سارے بچے کام کاج کو چلے جاتے ہیں، گھر کی عورتیں بھی کام میں لگ جاتی ہیں، اور اکیلے بوڑھے بیچارے بیٹھے رہتے ہیں. تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ اپنے کام کے دوران تھوڑا تھوڑا وقفہ کر کے آ کے حال پوچھ لیں، کھانا پانی پوچھ لیں، کوئی چھوٹی سی بات سنا دیں تاکہ ان کا دل بہلا رہے. یہ بہت بڑی نیکی ہے.
ایسی بات نہ کرنا جس سے معذرت کرنی پڑے. عن انس بن مالک مرفوعا ایاک وکل ما یعتذر منہ. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہر اس بات سے گریز کرو جس کے بعد معذرت کرنی پڑے، یعنی بعد میں تعویلیں دینی پڑے، ایکسپلین کرنا پڑے، سوری کرنا پڑے، پہلے ہی سوچ کے بولو، یعنی پہلے تولو پھر بولو. اچھی بات سے دوسروں کو خوش کرنا. جی. عن ابن منذر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن تقضي عنه دينا تقضي له حاجة تنفس عنه كربا. جزاک اللہ. سیدنا ابن منقدر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو خوش کرنا، اس کا قرضہ ادا کر دینا، اس کی ضرورت پوری کرنا اور اس سے کسی مصیبت کو دور کرنا افضل اعمال میں سے ہے. یعنی دوسروں کے ساتھ خیر و بھلائی کریں، کسی کے کسی کام آئے، کسی کا قرضہ ادا کر دیں، کسی کی ضرورت پوری کر دیں، کسی کو کھانا کھلا دیں، کسی کو کپڑا پہنا دیں، کسی کو تعلیم کا بندوبست کر دیں، کسی کی بیماری میں اس کی خدمت کا بندوبست کر دیں. یعنی انسان اپنی آنکھیں کھول کے رکھے اور نیکی کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے جانے نہ دے، کیونکہ یہ زندگی کمائی کرنے کے لیے ہے، انجوائے کرنے کے لیے اگلی دنیا ہے. تو جب آپ اس دنیا میں کام کر جائیں گے تو پھر کل کی زندگی خوشحال زندگی ہوگی انشاءاللہ. بچوں کو خوش کرنے کے لیے پیار سے کچھ بولنا. عن انس مرفوعا كان يلاعب زینب بنت ام سلمة وهو يقول یا زوینب مرارا. سیدنا انس مرفوعا روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت ام سلمہ کے ساتھ کھیلتے ہیں. حضرت ام سلمہ آپ کی زوجہ محترمہ تھی جن کے پیچھے سے بچے تھے حضرت ابو سلمہ سے، تو وہ اپنے ستیلے بچوں کے ساتھ کھیلتے اور انہیں بار بار پکارتے اے زوینب اے زوینب، یعنی ان کا دل بہلاتے، ان کے ساتھ دل لگی کرتے. بچوں کی زبان میں ان کے لباس کی تعریف کرنا اور دعا دینا. خالد بن سعيد قالت آتيني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة قال عبد الله وهي بالحبشية حسنة قالت فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزبغني أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلي وأقلقي ثم أبلي وأقلقي ثم أبلي وأقلقي قال عبد الله فبقيت حتى ذكرت يعني للبقائها. سیدنا ام خالد بنت خالد کہتی ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، یعنی میرے والد آپ کے پاس آ رہے تھے تو میں بھی ساتھ آ گئی، اور یہ چھوٹی بچی تھی اس وقت اور پیلے رنگ کی قمیض پہنے ہوئے تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنہ، یہ حبشی زبان میں آپ فرما رہے ہیں اچھا اچھا، بہت اچھا، بہت اچھا، ویری نائس. عبداللہ کا بیان ہے کہ سنہ حبشی زبان میں عمدہ چیز کو کہتے ہیں. ام خالد کا بیان ہے کہ میں مہر نبوت سے کھیلنے لگی، یعنی جو آپ کے پیچھے تھی کمر پہ. میرے والد نے مجھے اٹھا لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کھیلنے دو، یعنی اس کو نہ روکو. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا ابلی و اخلقی، یہ کپڑا پرانا ہو اور پھٹ جائے. پھر فرمایا ابلی و اخلقی، یہ کپڑا پرانا اور پھٹ جائے. پھر فرمایا ابلی و اخلقی، یہ کپڑا پرانا اور پھٹ جائے. عبداللہ کا بیان ہے کہ وہ کپڑا بہت دنوں تک رہا، یہاں تک کہ اس کے باقی رہنے کا ذکر کیا گیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے حق میں قبول ہوئی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بھی بات کرتے تھے، حالانکہ ان کا مقام اور مرتبہ کتنا بڑا تھا. بچوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے، ان کا دل بہلاتے، ان کے کپڑے کی تعریف کرتے. تو جو بھی جائز باتیں ہوں اس میں دوسرے کا دل خوش کرنا چاہیے، لیکن جھوٹی تعریف نہیں ہونی چاہیے. آپ کو پتا ہے ایک شخص اچھا نہیں لگ رہا تو خواہ مخواہ میں کہتے ہیں آپ کو بہت اچھے لگ رہے ہیں. نہیں، آپ کچھ نہ کہیں، آپ ان سے کوئی اور بات کر لیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ. عن انس بن مالك رضي الله عنه يقول ان كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالفنا حتى يقول لأخي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير.
سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم بچوں سے دل لگی کرتے، یہاں تک کہ میرے چھوٹے بھائی سے فرماتے اے ابو عمیر تمہاری نغیر چڑیا کا کیا بنا، یعنی بچوں کے پرندوں اور ان کے کھلونوں وغیرہ کے بارے میں بھی پوچھتے. یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق. ہم جب بڑے ہو جاتے ہیں تو بچوں کو نہ سلام کرتے ہیں نہ ان کا حال پوچھتے ہیں اور ان کو اگنور کر دیتے ہیں جیسے وہ ایگزسٹ ہی نہ کرتے ہیں. تو یہ آپ نے آئندہ سنت یاد رکھنی ہے. آپ کے گھر میں آپ کی سہیلی آئے، اس کے بچے آئے، تو جس طرح سہیلی سے اچھی طرح ملے ہیں اس کے بچوں سے اس سے بھی زیادہ اچھی طرح ملیں اور ان سے چھوٹی چھوٹی بات بھی کریں. بیوی کی دل جوئی کرتے ہوئے پکارنا. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت دخل الحبشة المسجد يلعبون فقال لي يا حميرة وتحبين أن تنظري إليه فقلت نعم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ عائشہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہے حبشی لوگ مسجد میں کھیل رہے تھے. حبشی لوگ مسجد میں کھیل رہے تھے، عید کا موقع تھا یہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا یا حمیرہ، نام نہیں لیا، لقب سے پکارا، یا حمیرہ کیا تم ان کو دیکھنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا جی ہاں. تو پھر وہ ان کے کندھے پر سر رکھ کر کچھ دیر دیکھتی رہی، پھر تھک گئی تو چلی گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیار کے ناموں سے بھی بلاتے تھے. داماد کو پیار سے بلانا. عن سهل بن سعد قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت فقال أين ابن عمك؟ قالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان أين هو؟ فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه فأصابه التراب. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب. جزاک اللہ. سیدنا سہل بن سعد سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے تو حضرت علی کو گھر میں نہیں پایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے چچا کا بیٹا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا میرے اور ان کے درمیان کچھ ناگواری پیش آ گئی اور وہ مجھ پر غصہ ہو کر کہیں باہر چلے گئے ہیں اور میرے ہاں قیلولہ بھی نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا علی کو تلاش کرو کہاں ہے. اس نے آ کر بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسجد میں سوئے ہوئے ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہ اس حال میں لیٹے ہوئے تھے کہ چادر ان کے پہلو سے گر گئی تھی اور جسم پر مٹی لگ گئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دھول جھاڑ رہے تھے اور فرما رہے تھے اٹھو ابو تراب اٹھو ابو تراب، یعنی کتنے پیار سے معاملہ کیا. کتنی خوبصورت حدیث ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کے گھر آتے ہیں. ہمارے ہاں بعض کلچر میں یہ رواج ہے کہ بیٹی کے گھر نہیں جانا، تو یہ ہندوانہ کلچر ہے. مسلمان بیٹی کے گھر جاتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ اس کے اوپر بوجھ نہیں بنتے یا اس کو تکلیف نہیں دیتے یا اس سے کوئی مطالبے نہیں کرتے، لیکن بیٹیوں کے گھر جانا منع نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جا کے آپ شوہر کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کدھر ہے. تو حضرت فاطمہ یہ نہیں کہتی کہ مجھے نہیں پتا، آپ کہتی ہیں کہ میرے اور ان کے بیچ میں کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے اور وہ مجھ پر غصہ ہو کے باہر چلے گئے ہیں. یعنی جو سچ بات تھی وہ بتا دی. بعض اوقات ہم سچی بات چھپا جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ انہوں نے گھر میں قیلولہ بھی نہیں کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا علی کو تلاش کرو. یہ نہیں کہا اچھا وہ تم سے ناراض ہو گئے تو میں بھی ناراض ہوں اس سے، یہ نہیں، بلکہ اگر فاطمہ ناراض تھی یا حضرت علی ناراض تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی کوشش کی. جب یہ بتایا گیا کہ وہ مسجد میں سوئے ہوئے تو آپ خود مسجد میں تشریف لے آئے اور دیکھا کہ حضرت علی کے جسم کو مٹی لگی ہوئی ہے. کہا ابو تراب، اے مٹی والے، اے مٹی والے، یعنی پیار کے ساتھ پکارا اور ان کو محبت دی. ایسے میں پھر گھروں میں کوئی جھگڑے رہ سکتے ہیں؟ ہمارے ہاں اگر بیٹی شوہر کی شکایت لگائے تو ہم بھی ناراض ہو جاتے ہیں اس سے، ہم ان بایس رویہ نہیں اختیار کرتے. تو اصل چیز یہ ہے کہ اگر بیٹی اور داماد میں کوئی ناراضگی ہو جائے اور ہمیں پتہ چل جائے تو ہر حال میں بیٹی کا ساتھ نہیں دینا، انصاف کی بات کرنی ہے. انصاف والے قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے اور جس کی غلطی ہو اس کو سمجھانا ہے.
عن عبد الله بن شداد قال سمعت علي رضي الله عنه يقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي رجلا بعد صاد سمعته يقول بذاك أبي وأمي. جزاک اللہ. دوسروں کی دل جوئی کے لیے بات کرنا. سیدنا عبداللہ بن شداد کہتے ہیں کہ میں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ سعد بن ابی وقاص کے بعد کسی اور شخص کے لیے اپنے ماں باپ کی فدا ہونے کو فرمایا ہو. میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا تیر چلاؤ میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں. یعنی اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ بہت اچھی طرح گفتگو کیا کرتے تھے. ابھی جو بات ہوئی ہے اس پر اگر کوئی کچھ کہنا چاہے تو آ جائیے. السلام علیکم. بچوں کے ساتھ کچھ مزاجی کی بات ہوئی ہے تو یہ جو ہم کہتے ہیں کہ بچے اچھے نہیں ہیں ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہیں تو اس لیے ہمارے لیے بہت اچھی اصلاح کا مسئلہ موجود تھا. کل سلزیز کا لیکچر تھا شام ٹائم میں تو میں اس کو سن کے بہت میں نے انجوائے بھی کیا اور میری بہت اصلاح بھی ہوئی. ایک واقعہ اس میں بہت اچھا تھا, شاید آپ کے لیے بھی اصلاح کا باعث بنے, کہ اتنے بڑے عالم تھے کہ لوگ ان کے دروازے پہ نہیں نکلے کھڑے ہیں اور وہ مسکراتے ہوئے باہر نکلے اور ایک شخص بھی ان کا شاید تھا, اس نے ان کو فوراً روکا, کہا بتایا کس بات پہ مسکرا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا میں پڑھنے میں مصروف تھا اور میری بیٹی مسلسل مجھے دیکھے جا رہی تھی اور میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ آپ مسلسل مجھے کیوں دیکھ رہے ہو بیٹے؟ تو میری بچی نے مسکرا کے کہا میں یہ دیکھ رہی ہوں, وہ آنکھوں میں بھی کچھ شاید نقص تھا یا کہہ لیں کچھ کمی تھا, تو کہتی ہے یہ سوچ رہی ہوں کہ میری اماں نے آپ کو کیا دیکھ کے پسند کیا تھا. تو دیکھیں ایک عالم کا اتنا بڑا ظرف ہے کہ اس نے اپنی بچی کی بات کو بجائے بدتمیزی کہنے کے مائنڈ کرنے کے انجوائے کیا اور اس کو مذاق نہیں لیا, کیونکہ اس میں جھوٹ بھی نہیں تھا, اس میں بدتمیزی بھی نہیں تھی اور اس میں ایک شیری بھی تھی. تو ہمیں بھی اپنے بچوں کے چھوٹے چھوٹے مذاق پہ ان پہ طنز کرنا, انہیں دوسروں کے سامنے اچھالنا اور اس کو ایپ بنا کے اپنے بچے کو ڈیگریڈ بھی کرنا چاہیے. جہاں وہ بدتمیزی کریں ضرور روکیں, لیکن جہاں وہ اچھی بات کریں, اپریشیٹ کریں, پیار کریں, خاص طور پہ جب وہ پیار ہو کے اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ اب ماں مجھے پیار کرے گی اور تھوڑے اچھے خاص طور پہ ضرور کہیں کنجوسی مت کریں. بچوں کی برائیاں تو بہت زیادہ والدین جو ہیں دوسرے کارن کرتے ہیں اور ہم جب ایسا ہو رہا ہوتا ہے تو ہم ان کو اچھا نہیں بتاتے ہیں, ان کے بچوں کے متعلق اور بتانا شروع کر دیں. ایسے میں فیملی کو جانتی ہوں تو باہر کے لوگوں نے ان کے والد کو اتنا بدگمان کر دیا ان کے بارے میں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو وہ والد کہتے ہیں کہ میرے بچوں میں میرے بارے میں جتنا دنیا دکھاتی تھی, حالانکہ ان کی اولاد ان کے بچے اتنے اچھے ہیں اور وہ پریشان کر میرے والد کو کس طرح سے گائڈ کریں کہ آپ کی دنیا میں بس بدگمان ہے. بالکل. تو گفتگو میں کتنی احتیاط ضروری ہے. اگر آپ کسی کے خلاف کسی کو بھڑکا دیں گے تو خواہ کی نفرتیں پیدا ہو جائیں گی اور نہ آپ کو کچھ حاصل نہ ان کو کچھ حاصل اور زندگی ایک مزریبل ہو جائے گی. جزاک اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.